الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز میں آپ کا میزبان قاری محمد طاہر عباس حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سامعین، یہ پروگرام روزانہ آپ 4 بجے سے 5 بجے تک دن میں سماعت فرماتے ہیں ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے۔ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 19 66 966۔ اس پروگرام کو آپ یوٹیوب اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، سماعت فرما سکتے ہیں۔ ہمارا پیج ہے ویو FM 96.6 WAVE 96.6۔ جی سامعین محترم، اللہ کریم کا کروڑا شکر ہے کہ اس رب قدوس نے ہم سب کو احسن تقویم بنایا، اور پھر سب سے بڑا احسان عظیم کیا فرمایا کہ اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، یعنی ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہلائے۔ تو الحمدللہ اللہ کریم نے بہت بڑے احسانات، بہت بڑے انعامات ہم پر فرمائے ہیں اور فرماتا رہتا ہے۔ وہ کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے، رحمان ذات پاک ہے، اور اس نے ہمیں جو آقا عطا فرمایا وہ بھی بہت کریم، رحیم ہے، رؤوف ہے۔ تو یقیناً رحمت للعالمین ہونے کے ناطے تمام مخلوقات پر آپ رحم فرماتے ہیں۔ آپ کی رحمت تمام جہانوں کے لیے ہے۔ جس طرح اللہ کریم تمام جہانوں کا رب ہے، رحمان ہے، مالک ہے، خالق ہے، اسی طرح تمام جہانوں کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ بھی رحمت ہے۔ قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کے حوالے سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا، جو کہ آپ روزانہ سماعت فرماتے ہیں۔ تو سامعین کرام، گزشتہ پروگرامز میں ہم نے مخارج حروف کی بات کی، فرضیت علم تجوید کی بات کی، فضائل قرآن کی بات کی۔ تو اسی ضمن میں آج ہم تدبر قرآن کی بات کریں گے پہلے، اس کے بعد ہم سبق کی طرف آئیں گے۔ تو اس کے حوالے سے سورہ محمد میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو یقیناً قرآن کریم کی ایسی کتاب جس میں غور و تدبر ہم پر لازم ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تو غور و خوض کرنے والوں کا اللہ پاک ذکر فرما رہا ہے کہ اس قرآن کریم میں جو وہ لوگ غور و خوض کرتے ہیں اور پھر وہ غور و خوض کرتے کرتے اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شے بھی بے مقصد و بے جا نہیں ہے۔ سامعین اکرام، اللہ کریم کا جتنا زیادہ ہو سکے شکر ادا کیا کریں کہ اللہ کریم نے ہمیں بہت بڑا ایک کلام عطا فرمایا، بہت بڑی عظیم کتاب عطا فرمائی جو کسی پہلے قوم کو نصیب نہیں ہوئی۔ زبور تو ملی، تورات ملی، انجیل ملی، مگر قرآن کسی کے نصیب میں نہیں آیا۔ یہ صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہی یہ اعزاز ہے، اور یہ مقدر ہے، اور وہ مقدر توسط مصطفیٰ، توسل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ قرآن
کی امت میں سے ہم پیدا ہوئے تو یہ ہمیں اتنا عظیم کلام نصیب ہوا کہ آج ہم اس میں سے بہت کچھ اخذ کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ تو سامعین محترم، قرآن کریم کی جو سننے کی تاثیر ہے وہ یقیناً روح میں اتر جاتی ہے۔ جب کوئی قاری قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے حسن صورت کے ساتھ، حسن صوت کے ساتھ، تو یقیناً سامعین پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک سما بن جاتا ہے۔ تو اس میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دور اقدس میں قیامت تک زمانہ میرے حضور کا ہے، وہ رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر ظاہری حیات طیبہ کے وقت بہت سارے لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی صاحب قرآن کی زبان اقدس سے جب قرآن سنا تو ان کی روح میں اتر گیا۔ بہت سارے کفار و مشرکین کی جب دلوں میں یہ ضرب لگی دلوں پر اور ان کی روح میں جب یہ قرآن کی تاثیر اتر گئی تو وہ بے ساختہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہہ اٹھے اور اسلام قبول کر لیا اور قدمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں گر گئے۔ ایک غزوہ کے موقع پر صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے ہیں اور تلاوت کرتے ہوئے ایسے وہ گم ہو جاتے ہیں اس میں کہ دشمن کی طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے اور ان کے جسم اقدس پر تیر پیوست ہوتے ہیں، خون بہہ جاتا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ اس جنگ کے موقع پر صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ کچھ لوگ آرام کرتے ہیں اور کچھ لوگ پہرا دیتے ہیں۔ اب جو صحابی پہرا دے رہے تھے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور دوسرے صحابہ آرام فرما رہے تھے۔ اب اس صحابی جو تلاوت قرآن کریم کر رہا تھا اس کے جسم اقدس پر جب تیروں کی بارش ہوئی، تیر پیوست ہوئے اور وہ خون رسنے لگا اور خون چلتا چلتا جو صحابی آرام فرما رہے تھے ان کے نیچے تک جا پہنچا۔ اس خون کے پہنچنے اور لگنے کی وجہ سے وہ صحابی بیدار ہوئے اور انہوں نے اس صحابی کو جھنجھوڑا کیونکہ وہ ایک کیفیت میں گم تھے، ان کو کوئی خبر نہیں تھی۔ تو انہوں نے آ کے جھنجھوڑا کہ آپ کو اتنے تیر لگے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس صحابی نے کیا سبحان اللہ کیف آفرین جواب دیا کہ بھائی مجھے تو تیروں کی خبر ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ تیر اتنی وہ تیزی سے لگتا ہے اور وہ پیوست ہو جاتا ہے اور اس سے رسنے والا خون صحابیوں دوسرے صحابیوں تک پہنچ گیا، مگر اس صحابی کو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو خبر ہی نہیں ہے کہ مجھے تیر لگے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں جب تیر لگا تو وہ تیر جب پنڈلی میں پھنس گیا تو نکالنے کی کوشش کی گئی مگر وہ نہ نکل پایا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میں سجدے میں جاؤں تو یہ تیر نکال لینا۔ اب یہ ایسے ہوا، صحابہ نے ایسے کیا، جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں جاتے ہیں تو پنڈلی سے تیر نکال لیا جاتا ہے اور بعد میں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا تیر نکال لیا ہے؟ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم عبادت میں مشغول ہوتے، تلاوت قرآن کریم میں مشغول ہوتے تو اس طرح گم ہو جاتے کہ اپنی بھی خبر نہ رہتی، اپنے جسم کی خبر نہ رہتی، اپنے زخموں کی خبر نہ رہتی، اپنے درد کی خبر نہ رہتی۔ تو اس طرح یعنی حق تلاوتی کا یہاں پہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ تلاوت قرآن کریم کا حق تو یہی ہے کہ اس میں جتنا زیادہ غوطہ زن ہو کہ اس کو تلاوت کیا جائے، اس میں گم ہو کر تلاوت کیا جائے، اس میں غور و تدبر کرتے ہوئے اس کو تلاوت کیا جائے تو پھر سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اسی کیفیت میں اس کلام مجید کی تلاوت کیا کریں اور اس میں غور و خوض کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی سعادت ہمیں بھی نصیب فرمائے ہم سب کو۔ تو سامعین محترم،
پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو ایف ایم 96.6 کے پلیٹ فارم سے. میرے ساتھ کلاس میں جو طلبہ شریک ہوتے ہیں وہ محمد احمد السدیس ہے اور محمد زبیر ہے اور محمد نعمان. تو یہ تینوں بچے روزانہ اس کلاس میں شریک ہوتے ہیں. آج ان سے کچھ سوالات ہوں گے سابقہ اسباق میں سے، اور آج ہم سابقہ اسباق کو بھی دہرائیں گے تاکہ معلوم ہو کہ وہ سبق تازہ ہیں، یاد ہیں. تو سامعین آپ بھی توجہ فرمائیے کہ جو پچھلے سابقہ اسباق جو ہے وہ پروگرامز ہو چکے ہیں ان میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا، کس کس چیز پر بات ہوئی تھی. تو سب سے پہلے میں فرضیت تجوید کی طرف آؤں گا کہ اس فرضیت تجوید یعنی علم تجوید و قرات کا حاصل کرنا، جاننا، سیکھنا کس قدر فرض عین ہے. تو اس میں چند پوائنٹ میں نے عرض کیے تھے، تفصیل سے جو ہے وہ بیان نہیں کروں گا، بہرحال کچھ اشارات دوں گا کہ تلفظ کے اعتبار سے یعنی جہاں حرفی غلطی نہ ہو، جہاں حرفی غلطی نہ ہو یعنی حرف سے نہ بدلے. غلطی کے حوالے سے میں نے دو باتیں کی تھیں، یعنی قراء اکرام نے، مجودین اکرام نے دو قسم کی غلطیاں بتائی ہیں جن کو تجوید و قرات کی زبان میں لحن کہتے ہیں، یعنی غلطی کو لحن کہتے ہیں، اور لحن جلی اور لحن خفی دو قسم کی غلطیاں ہیں. کتنی قسم کی غلطیاں؟ دو قسم کی. ائمہ تجوید نے تجوید و قرات کی زبان میں کتنی قسم کی غلطیاں بتائیں؟ دو قسم کی. نمبر ایک لحن جلی جس کو بڑی غلطی کہتے ہیں، اور نمبر دو لحن خفی چھوٹی غلطی کہتے ہیں. اب بڑی غلطی میں یعنی لحن جلی میں چار قسم کی غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حرف کا حرف سے بدلنا، حرف کا حرف سے بدلنا. تو حرف کا حرف سے بدلنا کیسے ہے؟ بولی. یعنی آپ ہا پڑھنا چاہتے تھے تو آپ نے ہا پڑھ دی، عین پڑھنا چاہتے تھے تو آواز حمزہ کی آ گئی، قاف دو نقطوں والا جو ہے وہ پڑھنا چاہتے تھے تو آواز کس کی آ گئی؟ کاف کی. تو اس طرح حرف سے حرف کیا ہوتا ہے؟ بدل جاتا ہے. تو یہ لحن جلی میں سے ایک بڑی غلطی شمار ہوتی ہے. تو اسی طرح کسی حرف کو آواز کو بڑھا دینا یا کسی حرف کی آواز کو گھٹا دینا، ٹھیک ہے. تو مثلا لفظ قالا پڑھنا تھا تو قالا پڑھ دیا، یا پھر آواز کو گھٹا دینا، قالا پڑھنا تھا قلا پڑھ دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آواز میں گھٹانا یا بڑھانا، یہ لحن جلی بڑی غلطی ہوگی. اور تیسری قسم کی غلطی یعنی ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن، مطلب کہ جس حرف پر جزم کو پڑھنا تھا وہاں پہ ہم نے زبر زیر پیش پڑھ دی، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم نے زبر زیر پیش پڑھ دی. تو جس جگہ پر ہم نے زبر زیر پیش کو پڑھنا، میں عام زبان میں عام فہم جو ہے وہ زبان میں کوشش کر رہا ہوں بات سمجھانے کی تاکہ ہر شخص جو ہے وہ اس بات کو سمجھ سکے. تو کیونکہ ہر شعبے کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، جیسے حکمت کی زبان ہے تو اسی طرح تجوید و قرات کی بھی ایک زبان ہے، اس میں الفاظ جو ہیں وہ اس لحاظ سے استعمال کیے جاتے ہیں، اور نام جو ہیں چیزوں جو ہے وہ حروف کے، مخارج کے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے لیے جاتے ہیں. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہر شخص جو سامعین میں سے ہر قسم کا جو ہے وہ سمجھ سکے اس بات کو. تو تیسری قسم کی غلطی کیا ہے؟ ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن کرنا. جیسے انعمت، کیا بولا؟ انعمت پڑھنا تھا یعنی نون کے اوپر جزم پڑھنی تھی. کیا پڑھنی تھی؟ جزم پڑھنی تھی، مگر ہم نے کیا پڑھ دیا؟ آنی عمتا، جو عام مشاہدے میں آیا ہے کہ عام پڑھا جاتا ہے ایسے، آنی عمتا یعنی نون کے نیچے زیر پڑھ دی. کیا پڑھ دی؟ زیر پڑھ دی. لہٰذا اس طرح یہ ساکن سے متحرک، متحرک سے ساکن
یعنی تیسری غلطی جو ہے جو لحن جلی کہلاتی ہے۔ تو سامعین محترم، اسی طرح حرکات میں غلطی کرنا لحن جلی یعنی بڑی غلطیوں میں سے ایک چوتھے نمبر پر یہ آتی ہے کہ زبر کی بجائے زیر پڑھ دینا، زیر کی بجائے پیش پڑھ دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے 4 قسم کی غلطیاں جو ہیں یہ بڑی غلطیاں کہلاتی ہیں۔ کیا کہلاتی ہیں؟ بڑی غلطیاں۔ بڑی غلطیاں کہلاتی ہیں۔ تو آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح لحن خفی، لحن خفی یعنی چھوٹی غلطی۔ تو لحن خفی میں مین طور پر حسن صوت کو دیکھا جاتا ہے، حسن تلفظ کو دیکھا جاتا ہے۔ مثلا کہ حرف اگر کوئی تفخیم کے ساتھ پڑھنے والا ہے تو اس کو باریک پڑھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تفخیم سے مراد پر پڑھنا، موٹا پڑھنا، پر پڑھنا اور موٹا پڑھنا، ٹھیک ہے۔ مثلا را ہے تو را کے اوپر جب زبر آتا ہے تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے، اس کو پر پڑھا جاتا ہے، اور جب اس کے نیچے زیر ہو تو پھر اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ لفظ اللہ ہے تو لفظ اللہ میں لفظ حرف لام جو ہے اس کو ہم تب پر پڑھتے ہیں جب اس کے ساتھ ملنے والا پہلا حرف متحرک ہو، یعنی زبر والا ہو، پیش والا ہو، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کے پہلے والا حرف زیر والا ہو تو پھر ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ باریک کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، اعوذ باللہ، للہ، ٹھیک ہے۔ اور پر کیسے پڑھتے ہیں؟ ان اللہ، کیا پڑھتے ہیں؟ ان اللہ، دوبارہ پڑھیے، ان اللہ، ٹھیک ہے۔ اب لفظ اللہ کے لام کے پہلے حرف پر کیا آئی؟ زبر آئی، تو اس زبر کی وجہ سے ہم حرف لام کو کیا کریں گے؟ پر کر کے پڑھیں گے۔ اور دوسری قسم ہے لحن خفی کی کہ جہاں غنہ کرنا تھا وہاں ہم نے نہیں کیا، اور جہاں نہیں کرنا تھا وہاں پہ ہم نے کر دیا۔ تو غنہ کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو لہٰذا اَأَنذَرْتَهُمْ اَأَنذَرْتَهُمْ أَأَنذَرْتَهُمْ من قبلك من قبلك من قبلك من قبلك۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ 2 جگہ پر نون پڑا۔ اب یہاں پہ نون کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ غنہ ناک سے آواز کے نکالنے کو کہتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر نون کی آواز کو آپ ناک سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور لفظ ہے انعمت، یہاں پر آپ نے نون ساکن تو پڑھا یعنی جزم والا، مگر یہاں پہ غنہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ غنہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ یہاں پہ غنہ کر دیتے ہیں تو پھر لحن خفی یعنی چھوٹی غلطی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور من قبلک، اس جگہ پر آپ غنہ نہیں کرتے، من قبلک پڑھ دیتے ہیں تو یہ لحن خفی چھوٹی غلطی شمار ہوگی۔ تو اسی طرح ہم مخارج کی طرف بڑھتے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو مخارج کے کتنے ابواب تھے؟ 5۔ آپ بھول رہے ہیں۔ مخارج کو ہم نے 17 مخارج کو ہم نے 5 ابواب میں تقسیم کیا تھا۔ کتنے ابواب میں؟ 5، ٹھیک ہے۔ اور حروف تہجی کے جو تمام حروف ہیں وہ 29، کتنے؟ 29۔ ویسے بیسک تو 28 ہیں، یعنی کہ 2 حرف ایسے ہیں حمزہ اور الف، یہ شکل میں 2 ہیں تو لیکن اصل میں حرف ایک ہی ہے، تو اس کو 2 طرح سے پڑھا جاتا ہے، 2 طرح سے بولا جاتا ہے، حمزہ بھی بولا جاتا ہے، الف بھی بولا جاتا ہے، تو یہ مختلف استعمالات پر ہے۔ 29 حروف، حالانکہ مجودین میں بعض اقوال میں الگ الگ حرف کی جو مخرج جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، تو کیونکہ بعض حروف جو ہیں وہ متحد المخرج ہیں، یعنی کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو ایک ہی جگہ سے 2 3 3 ادا ہوتے ہیں، جیسے حروف حلقی میں، تو اور جیسے وسط لسان میں، اور جیسے قا، دال، تا،
یہ بھی تینوں ایک ہی جگہ سے استعمال جو ہے وہ بولے جاتے ہیں. تو متحد المخرج ہونے کی وجہ سے بعض مجودین اور قراء کرام نے ان کو ایک ہی مخرج میں شامل کر دیا اور ایک مخرج بنا دیا. تو مخرج جو ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ کس حرف کی آواز کس منہ کے کس جگہ سے نکلتی ہے، حلق کے کس جگہ سے نکلتی ہے اور ہونٹ کے کس جگہ سے نکلتی ہے. یہ ساری باتیں بیان ہو چکی ہیں، لہٰذا ہم آج بطور ٹیسٹ جو ہے وہ ان باتوں کو دہرائیں گے. تو حروف حلقی، سب سے پہلا باب ہے حروف، اس سے پہلا جو ہے وہ جوف دہن ہے. جوف دہن، جوف دہن میں 3 حروف ہیں، واو، الف، یا. جب یہ ساکن ہوتے ہیں یعنی کہ مد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اور اگلا جو ہے حروف حلقی یعنی کہ حلق، باب کا نام ہے حلق، اور ان میں جو حروف پائے جاتے ہیں ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. تو حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6. حلق کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں. تو پہلا نام اقصی حلق، دوسرا وسط حلق، اور تیسرا ادنی حلق. اقصی حلق کسے کہتے ہیں؟ جی، حلق کا وہ حصہ جو سینہ سے ملا ہوا ہے. تو یہاں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 2. کتنے حروف؟ 2. تو ان حروف کے نام کیا ہیں؟ حمزہ اور ہا. تو ان حمزہ اور ہا کی آواز یہ حلق کے اس حصے سے نکلتی ہے جو سینہ سے ملا ہوا ہے، یعنی دونوں حروف کی آواز کو ہم سینہ سے ادا کریں گے، حلق سے، اقصی حلق سے ادا کریں گے. تو اگلے 2 حروف ہیں عین اور عین اور ہا. ان کا تعلق ہے وسط حلق یعنی گلے کا درمیان، گلے کا درمیان. تو عین اور ہا. تیسرا جو حصہ ہے حلق کا وہ ادنی حلق کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ جو یعنی منہ کی طرف ہے اور گلے کا اوپر والا حصہ جو ہے اس کو ادنی حلق کہیں گے. تو اب یہاں سے ہم 2 حروف کو جو ہے وہ پڑھیں گے، غین اور خا، غین اور خا. تو یہ 6 حروف حروف حلقی کہلاتے ہیں. اس سے اگلا جو ہے حرف قاف. تو حرف قاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور بالمقابل کون سا تالو؟ نرم تالو. کیونکہ تالو 2 قسم کے ہیں، سخت تالو اور نرم تالو. تو زبان کی جڑ کے مقابلے میں کون سا تالو ہے؟ نرم تالو. اب اس کو عام بولی میں کیا کہتے ہیں؟ کوا. لحات بھی کہتے ہیں، تجوید کی بولی میں لحات کہتے ہیں، تو عام زبان میں اس کو کوا بھی کہا جاتا ہے. تو اس کو ہم زبان کی جڑ سے یعنی ٹکرائیں گے، ملائیں گے، تو یہ کیا ادا ہوگا؟ کون سا حرف قاف، حرف قاف. ٹھیک ہے. تو اس سے آگے ہے حرف کاف، جس کو ہم کاف کتاب والا کہتے ہیں. اب یہاں پر ہم تھوڑا سا آگے آئیں گے زبان کی جڑ سے، اور اس کے مقابلے میں سخت تالو ہوگا. تو اس جگہ سے زبان کی جڑ سے آگے جو جگہ ہے زبان کی، اس جگہ سے ہم سخت تالو کو ملائیں گے تو حرف کاف ادا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یعنی کہ لسان، باب اللسان جو مخارج کے حروف سے، حروف مخارج کے حوالے سے کہلاتا ہے. تو لسان میں ہم نے مختلف جس طرح حلق کے نام رکھے تھے، اسی طرح لسان یعنی زبان کے بھی نام رکھے ہیں. تو اسی طرح یہ اگلا مخرج کے حوالے سے یہ اگلا حصہ ہے وسط لسان یعنی زبان کا درمیان، زبان کا درمیان. تو اس سے متعلق جو حروف ہیں وہ ہیں 3. کتنے ہیں؟ 3. جیم، شین اور یا. کون سی یا؟ جس پر کوئی حرکت ہو یعنی زبر زیر پیش. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اقصى اللسان، وسط لسان اور طرف لسان، رأس اللسان، حافہ لسان. ٹھیک ہے. یہ زبان کے مختلف نام ہیں
کیونکہ یہ مختلف مخارج کے حوالے سے ہیں. تو وسط لسان سے متعلق 3 حروف جیم، شین اور یا. ٹھیک ہے. اس سے جو اگلا حرف ہے حرف ضاد. حرف ضاد. حرف ضاد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حافہ لسان یعنی کہ زبان کا بغلی کنارہ، پہلا حصہ زبان کا اور اس کا بغلی کنارہ دونوں طرف سے. کتنی طرف سے؟ دونوں طرف سے. یعنی یک بارگی سے آپ دونوں طرف سے استعمال نہیں کر سکتے، لیکن رعایت یہ ہے کہ آپ بغلی زبان کے اس حافہ لسان یعنی کہ بغلی کنارے کو ادھر سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بائیں طرف سے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرف سے پڑھ سکتے ہیں. حرف ضاد کون سا حرف ہے؟ کون سا حرف ہے؟ ضاد. تو اس میں کیا فرمایا گیا کہ بغلی کنارہ جو زبان کا ہے، یہ اس کے مقابلے میں جو دہاڑے ہیں جن کو ہم دانتوں کے جب ہم نام بول رہے تھے تو اس وقت ہم نے ان دہاڑوں کا نام اضراس رکھا تھا، یعنی کہ مجودین نے جو نام دیا ہے. تو اب اضراس میں سے اضراس علیہ یعنی کہ اوپر والی جو داڑیں ہیں، کون سی داڑیں؟ اوپر والی. یعنی کہ زبان کا بغلی کنارہ اس کے مقابلے میں اوپر والی جو داڑیں ہیں ان کی جڑوں سے اس زبان کے بغلی کنارے کو ٹکرائیں گے تو حرف بولیے حرف ضاد ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے حرف لام، جس میں ثنایا، رباعی، انیاب، ضواحک. اب یہ ثنایا، رباعی، ضواحک، انیاب یہ کس چیز کے نام ہیں؟ دانتوں کے. بولیے کس چیز کے نام ہیں؟ دانتوں کے. تو دانتوں کے ناموں کو کچھ دہرانے کی کوشش کرتے ہیں. سامنے والے اوپر نیچے 4 دانتوں کو 4 دانت جو ہے مطلقاً 4 دانت کو جب ہم ذکر کریں گے تو پھر ثنایا کہیں گے. ٹھیک ہے. جب انفرادی طور پر ہم اوپر والے یا نیچے والے کی بات کریں گے تو پھر ہم نام بولیں گے ثنایا. اوپر والے کے کا ذکر کریں گے تو پھر ہم ثنایا علیہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ثنایا علیہ یعنی اوپر والے 2 سامنے والے 2 دانت، اور نیچے والے جو 2 دانت ہوں گے ان کو ثنایا سفلا. ٹھیک ہے. تو یوں 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، ثنایا علیہ اوپر والے اور ثنایا سفلا نیچے والے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں دانت وہ بھی 4 ہیں، ان کو ہم رباعی کہتے ہیں. ثنایا کے آس پاس اوپر 2 اور 2 نیچے کتنے ہوئے؟ 4. ان چاروں کو ہم رباعی کہتے ہیں. اور ان کے آس پاس جو پھر 4 دانت جن کو ہم نوکدار جو دانت ہوتے ہیں چبانے کے کام آتے ہیں تو ان کو انیاب کہتے ہیں. نوب انیاب اس کی جمع ہے نوب کی. ٹھیک ہے. واحد نوب ہے اور جمع انیاب. ٹھیک ہے. واحد کیا ہے؟ نوب اور اس کی جمع کیا ہے؟ انیاب. ٹھیک ہے. تو ان 4 دانتوں کو ہم انیاب کہتے ہیں. تو ان کے ساتھ آگے جو انیاب کے اوپر نیچے آس پاس دہاڑے ہیں، آگے دہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ دہاڑیں ضواحک کہلاتی ہیں. کیا کہلاتی ہیں؟ ضواحک. تو اس کے ساتھ نیچے اوپر نیچے دونوں جانب 3 داڑیں طواحن کہلاتی ہیں. یہ کل 12 داڑیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح طواحن کے ساتھ والی اوپر نیچے دونوں جانب بالکل آخری جو 4 داڑیں ہیں وہ نواجس کہلاتی ہیں. تمام 20 داڑوں کو اضراس واحد زرس کی کہتے ہیں. یعنی کہ تو سامنے والے نیچے کے 2 دانتوں کے علاوہ حرفوں کی ادائیگی میں نیچے کا کوئی دانت یا داڑ استعمال نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو زبان کا وہ دائیں بائیں کا حصہ جو داڑھوں سے لگتا ہے اس کو حافہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حافہ. تو میں نے جیسے پہلے بھی پروگرامز میں عرض کی ہے کہ ہم ان مخارج کے نام کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً پھر ہمیں یہ مخرج یاد رہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تھے ہمارے دانتوں اور داڑوں کے نام. تو ان سے متعلقہ جو حروف ہیں مخارج کے حوالے سے وہ ہم لام پر بات کر رہے تھے کہ لام حرف میں ثنایا، رباعی، انیاب اور ضواحک یعنی سارے دانت اور ضواحک
یہ ان کے جو مسوڑے ہیں، کیا بلا؟ مسوڑے مسوڑے، یعنی کہ ثنایا، رباعی اور نیاب اور دواحق کے جو مسوڑے ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، طرف زبان یعنی کہ زبان کی یہ جو سائیڈ ہے اس کو ہم اوپر اٹھا کر ہم ان دانتوں داڑھوں کے کیا کرتے ہیں، جڑوں سے ملاتے ہیں، تو حرف لام، ادا ہوتا ہے، حرف لام. ادا ہوتا ہے. اب یہ زبان، طرف زبان جو ہے یہ اوپر کو اٹھتی ہے، یعنی کہ سائیڈیں جو ہیں اوپر کو اٹھتی ہیں، تو پھر یہ حرف لام ادا ہوتا ہے. اس کے آگے ہے حرف نون. کون سا حرف ہے؟ نون. تو اس میں بھی ثنایا، رباعی اور انیاب یعنی تمام دانت، ان کے جو مسوڑے ہیں ان کے ساتھ طرف زبان کے ملنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. یعنی کہ زبان کی جو سائیڈیں ہیں، طرف لسان یعنی کہ طرف زبان، طرف لسان، تو ان کو ہم تمام دانتوں کے جڑوں سے، مسوڑوں سے ملائیں گے تو حرف نون ادا ہوتا ہے. اگلا حرف کیا ہے؟ حرف را. حرف را میں زبان کی پشت یعنی کہ زبان کی نچلی سائڈ، ٹھیک ہے، اور اس کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے ملے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ بحث ہم کر چکے ہیں، لیکن صرف یادداشت کے طور پر ہم دوبارہ دہرا رہے ہیں تمام باتوں کو. اگلا حرف ہے جو مخرج ہے وہ 3 حروف پر مشتمل ہے. اس مخرج میں ہم 3 حروف کی بات کریں گے، قا، دال، تا. قا، دال، تا. ٹھیک ہے، تو اس میں حرف قا جو ہے اور دال اور تا، ٹھیک ہے، زبان کی نوک، زبان کی نوک ثنایا اولیہ کی جڑ سے لگے، یعنی ثنایا اولیہ سامنے والے جو 2 دانت ہیں اس کی جڑ سے آپ کی زبان کی یہ جو نوک ہے یہ ٹکرانی چاہیے. تب کون سے حرف ادا ہوں گے؟ 3. پہلا قا، پھر دال، پھر تا. حرف قا کو ہم پر کر کے پڑھیں گے اور حرف تا جو 2 نقطوں والی ہے اس کو باریک پڑھیں گے، اس کو باریک پڑھیں گے. اب اگر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ ان کی جو صفت تفخیم ہے یعنی پر اور موٹا پڑھنے والی جو صفت ہے، یہ موٹا پڑھنا، پر پڑھنا یہ صفت ہے، اور اس مخرج میں ہم اس صفت کو ملاتے ہیں تو وہ حرف ادا ہوتا ہے. اگر اس صفت کو ملحوظ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، تو وہ حرف ادا نہیں ہوگا. یعنی حرف قا کو ادا کرتے وقت یا حرف ضاد کو ادا کرتے وقت ہم ان 2 حرفوں کو پر نہیں پڑھیں گے. پر کرنے والی تفخیمی جو صفت ہے وہ ہم ان کے ساتھ جو استعمال نہیں کریں گے تو یہ حرفوں کی ادائیگی ممکن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ان حرفوں کو ہم پر کریں، اور یہ ہر حالت میں ہی پر پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پر پڑھنا ان کی صفت خاصہ ہے. ان حرف ضاد ہے یا حرف قا ہے، ان حرفوں کے پر پڑھنے کی جو صفت ہے اس کو ہم ان کے مخرج کا حصہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ صفت جو ہے یہ ان کے مخرج کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. حرف مخرج کے طور پر 3 حروف آگے آ رہے ہیں، وا، ذال، ثا. وا، ذال، ثا. کتنے حروف ہیں؟ 3. کتنے حروف ہیں؟ 3. پہلا وا، ذال، ثا. ٹھیک ہے، اب ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک جب ثنایا اولیہ کے کنارے سے ملے. پہلے ہم زبان کے دانتوں کے جڑوں کی بات کر رہے تھے، اب ہم پہنچے ہیں کہ زبان کی جو نوک ہے، زبان کی جو نوک، اس کو ہم ملائیں گے اوپر والے جو سامنے دانت ثنایا اولیہ. کون سے بلا؟ ثنایا اولیہ. سامنے والے اوپر والے جو دانت ہیں ثنایا اولیہ جسے ہم نے نام دیا تھا، ان کے ساتھ ہم زبان کی اس نوک کو ٹکرائیں گے، ملائیں گے تو حرف وا، ذال اور ثا یہ 3 حروف ادا ہوں گے. ٹھیک ہے، تو زبان کی نوک، زبان کی نوک جب ہم ثنایا اولیہ یعنی سامنے والے اوپر والے جو دانت ہیں ان کے کنارے سے ٹکرائیں گے تو 3 حروف ادا ہوں گے. کون کون سے؟ وا، وا،
वो ज़ाल सा, ठीक है, वो ज़ाल सा। अब हम यहाँ पे गौर फरमाएं कि हरफ क़ा की तरह अब हम हरफ वा को भी हम पुर पढ़ेंगे। अब हरफ वा को पुर पढ़ना ये भी इसकी सिफ़त ख़ासा है, यानी मखरज का हिस्सा है। अगर इस हरफ को हम पुर नहीं पढ़ेंगे तो ये हरफ भी अदा नहीं होगा, ठीक है। अब इसके मुकाबले में ज़ा है जो हम अगले मखरज में पढ़ेंगे। तो जब हम हरफ पीछे मैंने बात की थी कि हरफ क़ा को पुर नहीं पढ़ेंगे तो ये ता पढ़ा जाएगा, इसी तरह हरफ वा को हम पुर नहीं पढ़ेंगे तो ये ज़ा पढ़ दी जाएगी, ठीक है। यानी कि लफ्ज़ पढ़ना है अज़ीम, तो हम अगर इसको पुर नहीं पढ़ते या इसकी मखरज को अदा नहीं करते तो ये पढ़ा जाएगा अज़ीम। क्या पढ़ा जाएगा? अज़ीम। लिहाजा हरफ हरफ से बदल जाएगा और ये कौन सी गलती होगी? लहने जली, बड़ी गलती, ठीक है। तो हरफ ग़ा को यहाँ पे क्या करेंगे? पुर पढ़ेंगे। और अब तीनों हरूफ को अदा करते वक्त आपने जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट नरम अंदाज से इनको पढ़ना है, ठीक है। सख्ती जो है वो नहीं लानी है, सख्ती जो है वो अगले हरूफ में है, लिहाजा इन हरूफ के अदा करते वक्त बिल्कुल नरमी से आपने इन हरूफ को अदा करना है, यानी नरमी से जो है वो नोक को ज़ुबान की नोक को सनाउलिया के किनारों से मिलाना है, ठीक है। तो इनकी थोड़ी सी मशक कर लेते हैं। औ बोलिए, औ औ इल उल ला ज़ी ज़ू अल इल उल ज़ा ला ज़ी ज़ू। अब अगला हरफ है ज़ाल, इसको भी इसी तरह अज़ इज़ उज़। अब यहाँ पे फ़र्क ये करना है कि ग़ा में हमने आवाज़ को पुर किया था और ज़ाल में पुर नहीं करेंगे, ज़ाल को बारीक पढ़ेंगे, ज़ाल को बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अज़ इज़ उज़, अज़ इज़ उज़, यानी कि नरमी रखेंगे, ज़ुबान के सनाउलिया के किनारे से मिलाते वक्त नरमी रखेंगे, सख्ती नहीं रखेंगे, ठीक है। नरमी से मिलाएंगे, अज़ इज़ उज़, अज़ इज़ उज़। इसी तरह हरफ सा है तो उसकी मशक करें, अस इस उस, अस इस उस, सा सी सु, सा सी सु। तो सामान्य मोहतरम, जैसे मैं पहले भी अर्ज़ करता हूँ कि मश्क को जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि ये काम ही सारा मशक का है, बार बार करने का। तो बेहतरी जो आती है, उम्दगी जो आती है मखरज में, सिफ़ात में, वो बार बार पढ़ने से आती है, ठीक है। तो यहाँ प्रोग्राम में हम ज़्यादा मशक नहीं कर सकते वक्त की किल्लत की वजह से, लिहाजा सिर्फ बताना मकसूद होता है, मगर इस हरफ तमाम मखारज के तमाम हरूफ की अलग अलग आप इनफरादी मशक करते रहेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुमकिन है कि आप बेहतरीन कारी बन सकते हैं। तो कोई भी शख्स पैदाइशी फ़नकार नहीं होता, बाद में ही सब लोग कोशिश करते हैं। कोई भी इल्म है, कोई भी फ़न है, कोई भी हुनर है, तो उसमें बार बार कोशिश जो है वो रंग लाती है, बार बार कोशिश जो है वो इंसान को उस्ताद भी बना देती है। ना सिर्फ फ़नकार बनता है बल्कि बंदा उस्ताद भी बन जाता है, ठीक है। तो यानी अपने हुनर पर, अपने इल्म पर, अपने काम पर इतना अबूर बंदा हासिल कर ले तो वो उस्ताद बन जाता है, टीचर बन जाता है, सिखाने वाला बन जाता है। यानी सीखने में इतना खुलूस पैदा करें, सीखने में इतनी मेहनत और तगदो जो है वो लाएं और इतनी कोशिश करें कि आप सीखते सीखते इस मकाम तक पहुंच जाए कि आप सिखाने वाले बन जाएं, आप सिखाने वाले बन जाएं। तो मेरी अक्सर यही कोशिश होती है, अरसा दराज से इस तदरीस से मुंसलिक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो कोशिश यही होती है कि जो सीखने वाले हैं
وہ ایک بہترین سکھانے والے بنے، بہترین سکھانے والے سکھانے والے بنے۔ تو یہ نہیں کہ جو سکھانے والے ہیں وہ مخصوص بس رہیں اور جو سیکھنے والے ہیں وہ ہمیشہ سیکھتے رہیں۔ سیکھنا ویسے مکمل تو نہیں ہوتا، ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے۔ کوئی بھی علم ہے، کوئی بھی ہنر ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو طالب علم تصور کریں گے تو پھر آپ کے سیکھنے کی جو جستجو ہے وہ برقرار رہے گی، جذبہ جو ہے وہ جمع رہے گا، عزم جمع رہے گا، پختہ رہے گا کہ ہم نے سیکھتے رہنا ہے، سیکھتے رہنا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث پاک بھی ہے کہ علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک۔ تو علم تو بحر بے کنار ہے، تو جیسے علم بحر بے کنار ہے تو اسی طرح سیکھنا بھی ایسے ہی ہے کہ انسان کا سیکھنا بھی مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم لوگوں نے حدیں بنا رکھی ہیں کہ فلاں علم فلاں حد تک ہے، فلاں کورس فلاں حد تک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو ایک کورس تو ایک تعارف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کورس میں وہ جب ہم تعارف کر لیتے اس کے بعد پھر اس پر پریکٹس ہوتی ہے، اس ہنر پر ہوتی ہے، اس علم پر ہوتی ہے، اس کام پر ہوتی ہے۔ وہ پریکٹس پھر آپ کو آگے لے کر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشہور ہے کہ من جد واجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ پا لیا۔ تو یقیناً ہم بھی الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے بہتر سے بہتر پڑھنے کی، تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے اور ہم بڑی بڑی غلطیوں سے بچ سکیں، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے رسول کی ناراضگی سے بچ سکیں۔ تو ہماری کوشش انشاءاللہ یہی رہے گی اور ہے بھی کہ ہم سب، میں بھی اور آپ سب بھی، بہتر سے بہتر عمدہ احسن انداز میں، جیسے حکم ہے زین القرآن باصواتکم، کہ حسن صوت کے ساتھ، حسن صورت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز آپ سماعت فرماتے ہیں روزانہ 4 سے 5 دن میں ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے۔ تو سامعین محترم، ہمارے رابطے کا نمبر 0334 1966 966، اور اس پروگرام کو آپ یوٹیوب اور فیس بک پر بھی آپ سماعت فرما سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ویو FM 96.6۔ تو سامعین محترم، کل ہم سورہ فاتحہ کو بطور مشق پڑھ رہے تھے، اور اس میں سے جو غلطیاں عام طور پر دیکھی جاتی ہیں، مشاہدے میں آتی ہیں، وہ ہم نوٹ کر رہے تھے۔ تو ایاک نعبد تک ہم پہنچے، تو قلیل وقت کی وجہ سے ہم مکمل نہ کر پائے۔ تو ایاک نعبد، لفظ ایاک، یہاں پہ یا کے آگے الف مدہ ہے، اس کو ہم ڈبل کر کے پڑھیں گے، کا اس کو ہم شارٹ میں پڑھیں گے، ایاک کیا پڑھیں گے؟ ایاک اگلا لفظ ہے نعبد، کیا لفظ ہے؟ نعبد، اب یہاں پہ حرفی غلطی جو ہے وہ عام طور پر ہوتی ہے، نعبد پڑھا جاتا ہے، کیا پڑھا جاتا ہے؟ نعبد، نعبد۔ تو نعبد پڑھنے سے عین کا حرف جو ہے وہ بدل کر حمزہ بول دیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ کون سی غلطی ہوگی؟ لحن زور سے، جلی، لحن جلی، یعنی حرف کا حرف سے بدلنا۔ تو سورہ فاتحہ میں آپ یہ اظہار کر رہے ہیں رب تعالیٰ سے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب بندہ مخاطب ہے اپنے رب سے، تو آپ اندازہ فرمائیے کہ آپ کتنی بڑی ذات سے مخاطب ہیں، کتنی بڑی ذات سے آپ بات کر رہے ہیں، اس کے سامنے اس کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں۔ تو بندہ جو ہے وہ اپنی گزارشات پیش کر رہا ہے تعریف و توصیف کے صورت میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت کا مفہوم اور معنی تب ہوگا جب ہم لفظ نعبد پڑھیں گے، عین کے ساتھ پڑھیں گے،
نعبدو، جیسے الحمد ہا سے پڑھنا تھا تو پھر تعریف بننا تھا، اور اگر ہم نعبد لفظ عین کے ساتھ پڑھتے ہیں تب پھر اس کا معنی ہوگا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اگر آپ عین سے نہیں پڑھتے نعبدو پڑھ دیتے ہیں تو اس کا معنی بدل جاتا ہے، بے معنی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اتنی بڑی ذات سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی، کہنا تو چاہتے ہیں، آپ کی نیت میں تو یہی ہے کہ یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہی ہمارا معبود برحق ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیت میں آپ کے ارادے میں یہی بات ہے، مگر آپ کا جو بولنا ہے، بولنے کا جو انداز ہے وہ یہ ثابت نہیں کر رہا کہ آپ اس کو معبود بول رہے ہیں یا اس کی عبادت کی بات کر رہے ہیں۔ لفظ آپ نے نعبدو پڑھا ہے تو پھر یوں یہ لفظ کے بدلنے سے، حرف کے بدلنے سے آپ کا جو ہے وہ مقصد وہ بدل جاتا ہے، آپ کا جو اظہار ہے وہ بدل جاتا ہے۔ آگے لفظ آتا ہے ایاک نستعین، کیا لفظ آتا ہے؟ ایاک نستعین، تو نستعین میں بھی حرف عین جو ہے وہ اگر بدل جاتی ہے نستعین پڑھ دیتے ہیں، کیا پڑھ دیتے ہیں؟ نستعین، نستعین، یعنی حمزہ کے ساتھ اگر آپ اس لفظ کو پڑھ دیتے ہیں تو وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ کہنا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو مدد چاہتے ہیں یہ معنی مفہوم تب بنے گا جب آپ عین کے ساتھ اس لفظ کو پڑھیں گے، ادا کریں گے۔ تو جیسے میں نے پہلے پروگرام میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کا جب ذکر کرنا ہے، اس کے اسماء مبارکہ کو پکارنا ہے، رحمان پکارنا ہے، غفور پکارنا ہے، حی و قیوم پکارنا ہے، تو اس کو بھی آپ احسن انداز میں تلفظ کے ساتھ پکاریے، کیونکہ عام طور پر بھی ایک دوسرے کے کو آقا علیہ السلام نے اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کے القابات برے نہ رکھو، ولا تنابزوا بالالقاب، کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، یعنی کہ الٹے ناموں سے یا بگڑے ہوئے ناموں سے ایک دوسرے کو مت پکارو۔ تو یہ عام طور پر ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو، انسانوں کو حکم ہوا کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ تو ذرا اندازہ فرمائیے سامعین کہ جب ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اس کے اسماء مبارکہ کو پکار رہے ہیں، اسے رحمان پکار رہے ہیں، تو پھر وہاں بھی تلفظ کی ضرورت ہے، وہ بھی بگڑا ہوا نہ ہو۔ جب بھی آپ کسی اسم مبارکہ کا جو ہے وہ اس کو بولیں، اس کا وظیفہ کریں، اس کی تسبیح کریں، تو کم از کم اس کو تلفظ کے ساتھ کریں، کم کر لیں، تیز نہ کریں۔ عام طور پر تسبیح جب لوگ کرتے ہیں تو وہ تیزی کے ساتھ کرتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ میں ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھ لوں۔ تو سامعین محترم، زیادہ تعداد کی بجائے آپ کم تعداد میں پڑھ لیں، مگر بہترین پڑھیں، اچھے انداز میں پڑھیں، عمدہ صورت میں جو ہے وہ اسماء مبارکہ کا وظیفہ کریں اور تسبیح کریں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو۔ زیادہ تعداد کی لالچ میں آپ اسماء مبارکہ کا وظیفہ یا ذکر جو ہے وہ بگاڑ کر کریں گے تو اس تعداد چاہے وہ لاکھوں میں چلی جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی ثواب اور اجر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے ان اسماء مبارکہ کو بگاڑ کر لیا ہے۔ یہ عام تسبیح فاطمی جو ہے، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اب یہ ہر نماز کے پاس جو وہ 33 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھا جاتا ہے، تو یہ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم سبحان اللہ کو، سبحان اللہ جو عام بولی میں پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ غلط ہے، بہت غلط ہے۔ حرف ہا کو ہم نے ویسے ہی حذف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو اس کو ہم تیزی میں بھی پڑھتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں وظائف ہوں، تسبیحات ہوں، ان کے لالچ میں نہ پڑھیے کہ زیادہ تعداد میں ہو جائیں، اور لالچ میں نہ پڑھیے کہ یہ کم وقت میں ہم پوری کر سکیں۔ نہیں میرے دوست، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تسبیح و تحلیل ہو، ذکر و اذکار ہو، وظائف ہوں، ان کو جب احسن صورت میں، عمدہ صورت میں آپ کریں گے تو تب ان کا فائدہ ہوگا، تب ان کا ثواب بھی ہوگا، اجر بھی ہوگا، ادروائز کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ لفظوں کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے۔
پڑھنا ہی آپ کا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اسی زام میں ہیں کہ میں 1,00,000 بار پڑھ چکا ہوں، 1,000 بار پڑھ چکا ہوں، تو الحمدللہ کو آپ لفظ کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، تو یہ غلط ہے، معذرت کے ساتھ یہ انداز غلط ہے۔ الحمدللہ کتنا وقت لگ جائے گا؟ 33 مرتبہ پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 4 منٹ لگیں گے، 5 لگ جائیں گے۔ کم از کم آپ کا جو پڑھنا ہے وہ کارآمد تو ہو، آپ کے فائدے میں تو ہو، اور اللہ بھی راضی ہو کہ میرے بندے نے مجھے کتنے احسن انداز میں پکارا ہے۔ تو یقیناً اللہ جمیل و یحب الجمال، وہیں پہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ چاہے آپ کی نماز ہو، چاہے آپ کی تلاوت ہو، چاہے آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں، محفل کر رہے ہیں، اس کے اسماء مبارکہ کا وظیفہ کر رہے ہیں، تو اس کی صورت جو ہے وہ احسن ہو، اس کی شکل، اس کا انداز جو ہے وہ بہترین ہو، یعنی کہ خوبصورت ہو، تاکہ اس کے آپ کا عمل بھی پسند آئے اور آپ بھی پسند آئیں، کیونکہ ہم نے پسندیدہ بننا ہے رب اور رسول کا۔ تو سامعین محترم، یہ پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاس آپ سماعت فرما رہے تھے ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان محمد طاہر عباس کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔